تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت خوشیاں ہیں، چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی، آپ کی والی سے اس کی ہو گئی، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے، پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان، ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے، کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی طعنے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن، نہ ان کے پاس باغات ہیں، نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، نہ ان کے پاس محلات ہیں، کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا، اللہ کو انتہائی محبوب، مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑنے کے نکلتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے، شام کو واپس، اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں، سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی، تو ملازم رکھنا، بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور بکریاں چرانا آسان نہیں ہے، ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کھلاؤ پلاؤ، جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر، ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے ایک دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا، پوری جب بالٹی، بہت دودھ جمع ہو گیا تھا، بالٹی بھری ہے، جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری لے بھائی. ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی. 10 سال کیا کام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، مدین میں بے روزگار. ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو، یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا، اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا. نام لے لے کے قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں. تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا، ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے؟ کیا فرمائے؟ رکشے چلائیں، ٹماٹر بیچیں. وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں؟ آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. یہ آپ کا، یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بے شک آپ کو رکشہ چلانا پڑے، بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے، بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے. یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان. یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے یہ ایسی ہی گاڑی چاہیے، جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا، ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی، تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا. تو وہ تو متبادل مل گیا، اب کیا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو، یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے. تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں. یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے. مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی. میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار؟ 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹکری گزرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا، کل کی بات لگ رہی ہے، اور اب کیا آ گیا 2021. تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو، کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے. اگر ہم گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب.
لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی, جم بم چلے گئے, بکریوں کا دودھ پی لیا, ویٹ لفٹنگ کر لی, گھوڑ سواری کر لی, یار کتنا نکال لو گے؟ بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی, ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا, وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں. یوں اٹھا رہے تھے زنجیر, وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا. چلو بھائی, جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے, وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی, جتنے جم بم میں کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے, لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر لگا کیوں رہے ٹیکا؟ ادھر تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. دو انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ گئے, وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی, خوش قسمت تھے, پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے, وقت پورا ہو گیا جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا, جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں, کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے, نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا نہ تھوڑے دن مر کے میرے اوپر ڈالنے کہ اس کو کیسے پتہ چلا تھا. مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی, جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا, ہم کس کھیت کی مولی, ہم 2-4 پلاٹ لے کے, یار میری بھی بلڈنگ میرا پلاٹ, اور جس کو نہیں مل رہا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. یار سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے, کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا, کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے, انار کھاؤ گے, 2 کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اور وہ استعمال ہوگا, جذب بدن بنے گا, صحت ملے گی اور فٹ فاٹ. آپ کی زندگی وفا کرے گی. یہ لذت ایسی ہے جو کیش کرا لو گے آپ, یعنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا لو گے. کپڑوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے کپڑوں کے. جوتوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے. تعمیر سے دل لگاؤ گے تو تعمیر میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے اتنی آپ کی زندگی ہے نہیں, اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اٹھا نہیں سکتے. جتنا سریا آپ پلر میں ڈالو گے نا اتنا اپنی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ڈال سکتے آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ پلر کھڑا رہے گا. نہیں آ رہی بات,
اس لیے کرائے کے گھروں میں بھی وہی مزے ہوتے ہیں جو ذاتی گھروں میں ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی کہ اپنا گھر تو. میں نے ایک بیان کیا, پورا سمجھایا کہ بھائی کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں یہاں سے بھی مرے گا, وہاں سے بھی مر کے نکلے گا. نہیں جی اب کرایہ دینا پڑتا ہے ہر مہینے. ابے تو وہاں 1.5-3 کروڑ روپے لگا کے گھر خرید رہا ہے, وہ نہیں دینا پڑتا؟ تو وہ بھی تو دینا ہی پڑ رہا ہے. یہاں جتنا کرایہ دے رہے ہو نا, دیکھو ایک پہلی تاریخ کو آپ نے کرایہ دیا, پورا مہینہ اس کرایے کے مزے اڑاؤ گھر کے اندر. 20-30 ہزار دے دیا, 30 ہزار میں پورا مہینہ آپ نے گھر کو نچوڑ لیا. اور گھر کی واٹ بھی لگا دیتا ہے انسان, مالک مکان کا بیڑا غرق. حقیقت ہے, کرایہ دار تو ایسی واٹ لگاتے ہیں گھر کی, سارے نل کے ول کے توڑ پھوڑ دو اس 30 ہزار میں نا, اور بجلی کا بل بھی نہ دو, وہ آ کے وہ ترساؤ مالک مکان کو. ٹینشن دیکھو, ٹینشن پارسل کرنا سیکھو. ایک طریقہ ٹینشن ختم کرنے کا یہ بھی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینے میں اتنی شدید ٹینشن میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا, اور آج وہ شام کو 6 بجے آ جائے گا لینے کے لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے, ٹینشن پارسل کرو. بھائی آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے, اٹھ نہیں رہا, ساتھ والے کے کندھے پہ رکھ دو, تو آپ کا بوجھ کیا ہو جائے گا, ہلکا. کہہ رہے یار میں کیسے پارسل. میں نے کہا جب وہ 6 بجے آئے تو بولو نہیں ہے, جب وہ 6 بجے پیسے مانگنے کے لیے آئے تو بولو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی ٹینشن, جو ٹینشن آپ کو رہی ہے وہ اس کو شروع ہو جائے, آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. تو کرائے کے گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن کرایہ دار کو نہیں ہوتی, ٹینشن کس کو ہوتی ہے, مالک مکان کو ہوتی ہے, جس نے غلطی سے آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا. ایک بٹن بھی ٹوٹتا ہے تو مالک مکان کو فون کرتے ہیں, بھائی تو بٹن لگوا دے, ابے تو لاک صحیح کروا دے, ابے تو یہ کروا دے. وہ کہتا ہے یار جان کو, اور خراب سب کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہو. پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے, بنا لو ذاتی گھر بھائی, ہم منع نہیں کر رہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. نہیں دیا تو یار انجوائے کرو کرائے کے گھر میں. بہت پیسے کا مطلب کیا ہے, کھا بھی اچھا لیا, پہن بھی اچھا لیا, سواری بھی اچھی, بیگم بھی اچھی, بچوں کی فیسیں بھی اچھی, اسکول میں بھی اچھے, سب کچھ ہونے کے بعد یہ رافی پڑا ہوا ہے تو چل یار بنا لیتے ہیں, اپنا گھر بنا لیتے ہیں, مرا گئے تو بچوں کے کام آ جائے گا. وہ بھی بچوں کی نیت سے بناؤ, اپنے لیے نہیں, کیونکہ 50-60 سال میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, اس میں اپنے لیے کیا رہ گیا یار, اپنے لیے کیا رہ گیا, اپنی تو زندگی ختم نا. اب کیا 10-20 سال کے لیے اپنا, اور تو کرائے پہ گزارا کرے بس. تو پینٹیں کرائے پہ مل رہی ہیں. دیکھو دولہا جب شادی میں رخصتی ہو کے جاتا ہے نا, اس کو اچھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ نہیں کہ اب بینک سے رخصتی کے لیے گاڑی نکلوا رہا ہے, وہ رینٹ کار والوں کو فون کرتا ہے, یار ذرا اچھی سی گاڑی جو ہے نا, پھول وول چمک پٹیاں لگا کے ذرا بھیج دے یار. وہ کہتا ہے یہ پیسوں سے خریدو. کیا ہے, ایک رات کی بات ہے یار, دلہن کو یہاں سے وہاں پارسل کرنا ہے, تو میں ایک رات کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کی کرولا خریدوں, میں پاگل تھوڑی ہوں. تو یہی گھر میں بھی سوچ لیا کرو, 10-20 سال کی بات ہے یار, وہ بھی اگر گورنمنٹ سے بچ نکلے, ٹھیک ہے نا, 10-20 سال کی بات ہے, 15 سال کی, 20 سال کی, 25 کو کوئی ویلیو نہیں ہے, اتنا نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں 20-25 کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یقین بھی ہو, ورنہ تو کیا پتا کل کا, اگلے ہفتے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پھر کورونا کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے, تو کورونا نے دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے, پھر کوئی نئی شکل میں آیا کورونا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ سے نہیں لڑ سکتے. نئی شکلوں میں کورونا آ رہا ہے, پھر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں, دنیا عذاب میں. بھائی اتنا نہیں ڈرو, موت کے لیے تیار ہو یار, کسی بھی ٹائم کوئی بھی مر سکتا ہے. غیر مسلم موت سے ڈرے, سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا تو یہ ہے کہ میری ساری عیاشی ختم. ہم تو کہتے ہیں یار ایگزامینیشن ہال سے کوئی پہلے نکلے گا, کوئی بعد میں نکلے گا, آخرت اللہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وباؤں میں مرنا تو یہ تو شہادت ہے, یہ تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے طاعون وبا مسلمان کے لیے رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. یہ تو رحمت ہے اللہ کی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس, وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی, یا پھر فری میں مل جائے. بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی, بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں کو
یہی کوئی, اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اور جو سیٹنگ کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ والی کی ادھر کیوں ہو گئی, یہ بھی تھوڑے دنوں میں بڈھی ہو جائے گی, جیسی نظر آ رہی ہے ایسی نہیں رہے گی. 1975 میں جو اداکارائیں تھیں نا, ان کو دیکھا کرے 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں. وہ بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ جو 75 میں مس ورلڈ بنی تھی, گوگل پہ اس کی ایسا نہ اس پہ وہیں 75 میں عاشق ہو جائیں آپ, یہ بھی بڑا فالٹ ہے نا. کوئی اتنی اچھی لگ رہی ہے اسی کو رکھو, 21 والی نہ دے. 1975 میں دیکھو کیسی لگ رہی تھی, آپ کی حسینہ اس سے اچھی نہیں ہوگی جس پہ آپ عاشق تھے, کیونکہ یہ مس ورلڈ ہے. پھر دیکھو یہ 2021 میں کیسی لگ رہی ہے, جب یہ ڈراموں میں نانی بنی ہوئی آ رہی ہے, جب یہ ڈراموں میں نانی بنی ہوئی ہے. اسی طرح کوئی ہینڈسم اسمارٹ بڑا خوبصورت ہیرو تھا, لڑکی عاشق ہو جاتی ہے نا, میں نے مفتی صاحب یہیں شادی کرنی ہے, نہیں تو میں خودکشی کر لوں. ایسے ہوتا ہے بہت کچھ لڑکیوں کے ساتھ, میں خودکشی کر لوں گی. اب وہ کہیں اور کر لی اس نے, وہ آپ سے لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو, تو اتنا ہینڈسم میں نہیں. تو ہینڈسم بھی بہت ہے 1975 کے, کیا ہے وہ انڈیا کا بالی ووڈ, 1975 کا ہینڈسم دیکھو 2021 میں کیسا لگ رہا ہے. وہ بالکل بھی ہینڈسم بالکل بھی پسند آپ کو نہیں آئے. تو سمجھ لو کہ تھوڑے دن میں یہ جو حسینہ کسی اور کوئی اور جو اس کی زلفوں کا اسیر بنا ہوا ہے, یہ حسینہ بھی تھوڑے دنوں میں حسینہ نہیں رہے گی, بڈھی ہو جائے گی بھائی. تو یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, وہ بھی بڈھی ہو جائے گی. یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کے کھلونے اللہ نے کھیلنے کے لیے دیے میں, ان سے اتنی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. موضوع میرا ادھورا رہ گیا ہے, اگلے ہفتے تھوڑا اسی کو کنٹینیو کروں گا, کیونکہ سندھ میں خودکشیوں کا واقعات بہت بڑھ رہے ہیں. میں خودکشی کرنے والے کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن سندھ گورنمنٹ بھی قیامت کے دن الٹی لٹکی ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے, جو یہ خودکشیوں کا ذریعہ بن رہی ہے. جہاں خودکشی حرام ہے, خودکشی کا ذریعہ بھی کیا ہے, حرام. بے روزگار آدمی کے لیے خودکشی قطعاً جائز نہیں ہے, ڈکیتی قطعاً جائز نہیں ہے, لیکن آپ جب لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے, کرپشن کر کر کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے. یہ جو جس نے ابھی لکی ون سے خودکشی کی ہے, جس دن پیٹرول کی ہڑتال تھی, سننے میں آیا ہے کہ رکشا خرید کے لایا تھا, اسی دن اسٹرائک ہو گئی, تو وہ اس دن کی دہاڑی بھی نہیں لگا سکا. تو ہم تو پھر بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. خودکشی تو حرام ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, لیکن جو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے. جو غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والا ہے نا, تو یہ برابر کا مجرم ہے. اور ہماری ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, تبھی یہ واقعات سندھ میں زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور خودکشی کرنے والوں جن کے ارادے ہوں اللہ ان کو بھی صبر کی توفیق اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.